إلا الله محمد رسول الله حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی ٹکڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہوتی تو چھوٹے اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر سنبھالی ہے کہ ہم تیری قدر کریں، تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم دیتے ہیں، کیا یہ تانے دیے نہیں جاتے؟ تیرے گھر کے دودھ کے بل تو ہر مہینے ہم دیتے ہیں، بجلی کا بل تو ہم بھرتے ہیں، یہ تو ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم نے تجھے ساتھ رکھا ہوا، تیری کس بات سے عزت کرے؟ کون سا خرچہ جو تو نے گھر کا سنبھالا ہوا؟ آج جو گھر میں پیسے نہ دے سکے مانا بھائی اس کی قدر بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول سے عرض کی حضور میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو میرے حضور نے گھروں کو جوڑنے والا کتنا خوبصورت نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا؟ 1000 روپیہ بھائی کو دیتے ہوئے 10 گالیاں 5 باتیں تو سناتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ، اگر یہ 1000 لینے کے لیے تجھے اتنے دن دیکھنے پڑے تو زندگی مشکل ہے چی یا کہ نہیں؟ یہ تو کرم ہوا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا اور تجھے لینے والا نہیں بنایا۔ تیرا آسمانوں کو ستارہ چھونے لگا، خاندان، برادری، بہنیں، بھائی سب نیچے رہ گئے، پورا معاشرہ تیرے گیت گانے لگا، تو یہ تیرا کمال تو نہیں، یہ تو کرم ہے اس کا، تیرا امتحان تھا۔ یہ تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتا پھرے، تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو وزیروں مشیروں کی دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، جو بہن بھائی بھتیجے بانجے نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا۔ یہ امتحان ہوتا ہے، وہ بعض سے لے کر آزماتا ہے اور بعض کو دے کر آزماتا ہے کہ اب کیا کرتا ہے، اور یہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے۔ اور جو اس امتحان میں نیچے والوں کو یاد رکھتا ہے پھر وہ اوپر والا کرم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بندہ ہو کے نیچے والوں کا خیال کرتا ہے اور میں تو رب ہوں تو میں بھی اپنے بندے کا خیال کروں گا، پھر وہ رزق کی فراوانیاں کھول دیتا ہے۔ کسی نے دانشور نے انٹرویو لیا ایک کروڑ پتی سے، تو کہا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کوئی راز مل جائے، کوئی کلیہ مل جائے اور مجھے کوئی مینجمنٹ کا کوئی بزنس کا اصول مل جائے، تو کہا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اتنی بڑی بات اسے پوچھی تو اس نے کیا کہا جناب کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے 2 لفظی جملہ کہا، اس نے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کو لاکھ پتی بنانے کا سوچتا ہے رب اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اور جو نیچے والوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ساری زندگی کنگال ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ ملک نے کہانی دیکھ لی، جو سارا کچھ لوٹتے رہے آج وہ کہاں پر ہیں؟ کہانیاں قصہ پارینہ بن جاتی ہیں، جمع کر کے رکھنے والے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر یقین یہ میں ایک دن شادرے میں درس دیا، میں واپس آ رہا تھا تو رات 1-2 بجے کا ٹائم تھا، تو میں رستہ بھول گیا، تو میں نے ساتھ والے دوست سے کہا کہ ذرا رک کر پوچھو اس نوجوان سے کہ یہ کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں تاکہ ہم اپنا رستہ ڈھونڈ لیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ بڑی دیوار تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ جہانگیر کے مقبرے کی دیوار ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسی عجیب بات ہے، میں وقت کے شہنشاہ اور بادشاہ کے مزار کے قریب کھڑا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ میں نے کہا یہ اس کی قبر ہے جو ساری زندگی جمع کر کے رکھتے رہے۔ میں نے کہا اس کے برعکس اگر داتا کی چوکھٹ کی گلی سے گزر رہا ہوتا مجھے کسی سے نہیں پوچھنا پڑنا تھا یہ کون سی گلی ہے، کوئی بیرون ملک سے بھی آئے اسے کوئی جگہ بھول جائے تو بھول جائے، لیکن اسے داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار نہیں بھولتا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لاہور آیا کرتے تھے، تو جیسے وہ مزار اور وہ گنج بخش فیض عالم لکھا نظر آتا ہم کہتے ہیں اب صحیح لاہور پہنچ چکے ہیں۔
जिन्होंने बांटा हो रब के नाम पर, उनकी कब्रें तो कब्रें हैं, उनके शहर भी लोगों को याद रहते हैं। और जिन्होंने जमा करके रखा हो, सगी औलाद भी उनकी कब्रों पे सलाम करने नहीं आती है। बांटने वाले जिंदा रहते हैं और जमा कर करके रखने वालों की कब्रें भी वीरान हो जाती हैं। आइए बांटने वाला हाथ इख्तियार करो। हुजूर फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। और ये लाजमी नहीं जिसको लाखों मिले हो वो बांटना शुरू कर। आप हजारों में कमाई करते हैं, 20,000 भी तरह है, 1,000 रुपया 2,000 रुपये माँ बाप के लिए मुख्तस करो, 200 रुपया 500 रुपया 1,000 रुपया बहन भाइयों के लिए मुख्तस करो। और तुम ये कुलिया अपना कर देखो, 6 महीने इस वजीफे पर लगाओ, बहन भाइयों का हिस्सा भले तुम 20,000 कमाते हो, अपने हिस्से में से उनका हिस्सा बांट के रखो, देखना फिर रब तुम्हें कितनी जरत देकर तुम्हें ये हिस्सा वापस करता है। जो बहन भाइयों पे खर्च करता है, रिश्तेदारों पे खर्च करता है, अल्लाह उसको कमी नहीं आने देता है। आइए मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए, उल्फत बांटिए।